بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ربیع الاول کے مہینے جمعرات کے دن کا بیحد خاص وظیفہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، اس لیے اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رزق اور دولت بارش کی طرح آپ کے گھر پر برسیں، تو آپ نے بھی ربیع الاول کے مہینے میں جمعرات کے دن بس اللہ تعالیٰ کا ایک نام 101 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا رزق، اتنی دولت ملنے لگے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ربیع الاول کی جمعرات کا یہ وظیفہ ہے کیا اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے اسلامک سی او یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ان مہینوں میں رمضان کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، رجب اور ربیع الاول کا مہینہ شامل ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی دعائیں دوسرے مہینوں میں قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان خاص مہینوں میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے اور وہ جو کچھ مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ربیع الاول کی جمعرات کا بہت خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ ایک مستند وظیفہ ہے اور صدیوں سے لوگ دولت مند ہونے، امیر ہونے کے لیے اس وظیفے کو کرتے آ رہے ہیں۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، ہمارے والد کی جتنی بھی دولت اور جائیداد تھی وہ ہم دونوں بھائیوں میں والد نے برابر تقسیم کر دی۔ جتنی کھیت اور دولت میرے حصے میں آئی اتنی ہی دولت اور زمین میرے بھائی کے حصے میں بھی آئی۔ جتنے زرخیز میرے بھائی کے کھیت ہیں اتنے ہی زرخیز میرے بھی کھیت ہیں، لیکن داتا علی حجویری میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ میں اپنے کھیتوں میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، کھیتوں کو پانی دیتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور میرے مقابلے میں میرا بھائی آدھی محنت بھی نہیں کرتا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میری فصل کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے، جبکہ میرے بھائی کی کھیتوں کی پیداوار میری پیداوار کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود کہ میرا بھائی کھیتوں میں کم محنت کرتا ہے اور میں زیادہ محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے بھائی کے کھیت میرے مقابلے میں کہیں زیادہ فصل دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی کے مال و دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ روز بروز نئی نئی زمینیں خرید رہا ہے اور ایک میں ہوں جو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل پوری کر رہا ہوں۔ داتا علی حجویری آپ ہی بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی میں غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، جبکہ مجھ سے آدھی سے بھی کم محنت کرنے کے باوجود میرا بھائی امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری مسکراتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر صرف محنت و مشقت کرنے سے دولت اور پیسہ آتا تو مزدور اس دنیا کا سب سے امیر شخص ہوتا۔ کبھی بھی کوئی محنت کرنے سے دولت مند نہیں ہوا، دولت مند وہی شخص ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری کا اس شخص سے مزید کہنا تھا کہ ایک شخص تمہارا بھائی ایک لفظ کو کثرت سے پڑھتا ہے اور یہ وہ لفظ ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو رزق تقسیم کرتے ہیں، اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ دولت اور رزق تمہارے گھر میں بھی بارش کی طرح برسنے لگ جائے تو تم بھی اس لفظ کو پڑھنا شروع کر دو۔ دولت تمہارے گھر میں ایسے آئے گی جیسے برسات میں بارش آتی ہے۔ داتا علی حجویری کا مزید کہنا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور جمعرات کا دن آ رہا ہے، اب میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس میں وہ لفظ بھی شامل ہے جس لفظ کو تمہارا بھائی پڑھتا ہے اور جس لفظ کی برکت سے ہی اس کے پاس دولت اور رزق کی کثرت ہو چکی ہے۔ تم ربیع الاول کے مہینے جمعرات کے دن اس وظیفے کو کر لو، پھر دیکھو تمہارا کیا بنتا ہے۔ جس کے بعد وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے اور 1 ہفتے بعد جب وہ شخص دوبارہ داتا علی حجویری کے پاس آتا ہے تو آ کر کہنے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے پاس بھی، میرے گھر میں بھی دولت ایسے آنے لگ گئی ہے جیسے بارش میں پانی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج یہی وظیفہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے ربیع الاول کی جمعرات کو اس خاص وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور اس سے سب سے زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وہ لفظ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ زبان پر ہلکا لیکن عمل میں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ کا کہنا نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ پڑھنے کا اس دنیا میں سب سے بڑا فائدہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جو شخص بھی سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ کے کسی بھی وظیفے کو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی رزق، اتنا دولت، اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے آنے والی 7
نسلوں تک وہ دولت کافی ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ربیع الاول کے مہینے کا جو جمعرات کا خاص وظیفہ ہے اسے کس طرح کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ جمعرات والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کر کے اس وظیفے کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ بنا وضو کے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ پاک صاف ہو جائیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 101 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 101 بار یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 101 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ دوبارہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پورے 101 بار پڑھ لینا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ پیارے بہن بھائیوں، جو شخص سبحان اللہ کا بھی ورد کرے اور یا رزاقو کا بھی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی غربت پر تنگ دستی اس کے پاس تک بھٹک جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے اتنی دولت، اتنا رزق عطا ہو جاتا ہے کہ اسے خود حساب نہیں رہتا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 101 بار یا اللہ یا رزاقو کو بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی ہے، پیسہ اور رزق مانگنا ہے، گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، جو کچھ بھی چاہتے ہیں اپنی دعاؤں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے۔ دعا مانگ لینے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وظیفے کو ربیع الاول کے مہینے میں جمعرات کے دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر پوری یقین اور توکل رکھ کے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کے بعد دولت اور رزق کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، تنگ دستی کے سامنے نہیں کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے یا جب بھی آپ کو موقع ملے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ کا ورد کر لیا کریں۔ سبحان اللہ کا ورد وضو کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور بنا وضو بھی، لیکن پیارے بہن بھائیوں، یہ چھوٹا سا لفظ سبحان اللہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اس چیز کی میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے اس چیز کو اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ پھر اسے دولت اور پیسے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، جتنی خواہشات ہوتی ہیں، اسے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے دولت، پیسہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک سی او یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور لوکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، یہ آپ کا پیار ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ نگہبان۔